گرامی قدر سامعین و ڈائس پہ تشریف فرما معزز علماء دین، ملت کی پردہ نشین خواتین، ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أصحابه المكرمين المعظمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا، تاجدار مدینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، رحمت عالم، نور مجسم، فخر بنی آدم، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا پیارا پیارا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ اس کو اعلیٰ حضرت نے 4 مصرے میں پیرو دیا۔ امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، بے شک یہ سے مراد یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، بے شک انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور یہی وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے جو قبر میں بھی پوچھا جائے گا۔
قبر میں بھی پوچھا جائے گا۔ جب فرشتے سوال کریں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ مومن کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے پوچھیں گے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ مومن بندہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور جو تیسرا سوال ہے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، تم اس نورانی چہرے والے شخص کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے تھے، کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ مومن ہوگا وہ کہے گا ھذا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ ہیں، ہم ان کا کلمہ دنیا میں پڑھا کرتے تھے، ان پر ایمان لائے، ان کے ساتھ جو کتاب قرآن مجید اللہ نے نازل فرمایا اس کتاب پر بھی ایمان لائے۔ یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے پیروکار ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام ساری دنیا میں نشر کرتے ہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت ہی کا یہ پیغام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حدیث پاک کے حوالے سے اِنَّا أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَبِّرُونَ، بے شک قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر والوں کو ہوگا۔ اور یہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت ہے اِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ أَوْ صُورَةُ حَيْوَانٍ، جس گھر میں کتا ہو یا جاندار کی تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ تو میرے دوستو، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے، یہ وہی مسلک ہے جو مسلک رسول ہے، یہ وہی مسلک ہے جو مسلک اصحاب رسول ہے، یہ وہی مسلک ہے جو مسلک غوث اعظم ہے، یہ وہی مسلک ہے جو مسلک امام اعظم ہے، یہ وہی مسلک ہے جو مسلک غریب نواز ہے، یہ وہی مسلک ہے جو مسلک قطب الدین بختیار کاکی ہے، یہ وہی مسلک ہے جو مسلک شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے، یہ وہی مسلک ہے جو مسلک شاہ ولی اللہ ہے، یہ وہی مسلک ہے جو مسلک شاہ عبدالعزیز ہے، یہ وہی مسلک ہے جو وارث پاک کا مسلک ہے، یہ وہی مسلک ہے جو حضرت صابر پاک کا مسلک ہے، یہ وہی مسلک ہے جو مدار پاک کا مسلک ہے۔ جتنے بزرگان دین ہیں، جتنے اللہ والے ہیں، ان کے درگاہوں سے لے کر خانقاہوں تک ان پر جب کیچڑ اچھالے گئے، اعتراضات کیے گئے، ان کی عظمتوں کو گھٹانے کی کوششیں کی گئی، تب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، اور جب قلم اٹھایا اعلیٰ حضرت نے لکھنا شروع کیا تو قرآن و حدیث کے ایسے جواہر پارے بکھیر دیے کہ دنیا دیکھ کر یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، آج سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اوروں نے تو لکھا ہے بہت دین پر، مگر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، پیغام اعلیٰ حضرت، عرص تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مسلک اعلیٰ حضرت جس کی اشاعت اور نشر و توزیع پوری کائنات میں حضور اعلیٰ حضرت کے بعد مفتی اعظم نے مسلک کا پرچم اپنے ہاتھوں میں لے کر گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر، چپا چپا، قریہ قریہ، گوشہ گوشہ، بستی بستی مسلک اعلیٰ حضرت کو پہنچایا، اور صحیح
اسلام لوگوں کے سامنے پیش کیا. دیکھو یہ وہی اسلام ہے جسے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں میرے پیغمبر نے پہلے ہی فرما دیا. 1450 سال پیشتر میرے پیغمبر نے فرما دیا. کیا فرمایا؟ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. میرے پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، جس میں سے ایک ہی جنتی ہوگا، ناجی ہوگا، باقی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ جنتی فرقہ کون ہے؟ آنے والے وقتوں میں اس بات پر اختلاف ہوگا. لوگ کہیں گے کہ ہم جنتی تو ہم جنتی، کوئی کہے گا کہ ہم جنتی، کوئی کہے گا ہمارا فرقہ جنتی. تو آقا کریم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا وہی جنتی ہوگا. سبحان اللہ. یہی جنتی کی پہچان ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے دلیلوں کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، اجماع امت اور قیاس مجتہدین کی روشنی میں اعلیٰ حضرت سنیوں کو جنتی ہونے کا موضوع دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اس مسلک اعلیٰ حضرت کو سرکار مفتی اعظم کے بعد پوری دنیا میں پھیلانے والی شخصیت، جنہیں تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ اختر رضا خان ازہری قادری رضوی علیہ رحمت الرضوان کے نام نامی سے دنیا جانتی ہے. علامہ اختر رضا خان قادری ازہری اپنی ذات اور شخصیت میں ایسے ممتاز وصف کے مالک تھے کہ الحمدللہ جس سرزمین پر تاج الشریعہ نے قدم رکھ دیا، وہ ساری سرزمین، وہ ساری بستی، وہ ساری نگری، جہاں جہاں تاج الشریعہ نے قدم رکھا اعلیٰ حضرت کے عشق کا خطبہ پڑھتے ہوئے لوگ نظر آنے لگے. سبحان اللہ. یہ تاج الشریعہ کے قدموں کی برکت تھی کہ جنگل کو آپ نے منگل بنا دیا. جہاں جس سرزمین پہ تاج الشریعہ نے قدم رکھا وہ زمین نور سے جگمگانے لگی. تو میرے دوستوں، مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت حضور مفتی اعظم کے بعد پوری دنیا میں افریقہ سے لے کے جرمن اور قطر سے لے کر دبئی، سعودی عرب سے لے کر مصر، کائنات کے ذرے ذرے میں حضور تاج الشریعہ نے پہنچایا. اور صرف زبان اردو میں تاج الشریعہ کو مہارت نہیں تھی، ہر زبان میں اللہ نے انہیں کامل مہارت عطا فرمایا. حضور تاج الشریعہ نے عربی زبان میں بے شمار کتابیں لکھی ہیں، اور سرکار تاج الشریعہ کے علمی منصب کو دیکھنا ہو تو قصیدہ بردہ کی شرح الفردا شرح قصیدہ بردہ کے نام سے جو حضور تاج الشریعہ نے عربی میں قصیدہ تحریر فرمائی ہے، اس کو پڑھیے، ایمان تازہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. حضور تاج الشریعہ نے اعلیٰ حضرت کی اردو کتابوں کا عربی ترجمہ کر کے اسے ملک عرب میں پہنچایا تاکہ عرب کے لوگ بھی جان سکیں کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے، اعلیٰ حضرت کا مقام کیا ہے، اعلیٰ حضرت کی عظمت کیا ہے. کیونکہ میرے دوستو، اعلیٰ حضرت کے علم کا تو یہ حال ہے کہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے خطبے کو 99 فقہ حنفی کی کتابوں سے مزین فرما دیا، اور انہی 99 فقہ حنفی کی جن کتابوں کو آپ نے خطبے میں ڈالا ہے، انہی سے اللہ تعالیٰ کی حمد بھی مکمل فرما دی ہے. کمال ہے اعلیٰ حضرت کے علم کا. تو جب اعلیٰ حضرت کے علم کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا تو رسول اعظم کے علم کا اندازہ کوئی کیا لگا سکتا ہے. اور میرے دوستو،
مولانا کوثر نیازی پاکستانی، انہوں نے اپنے مقالے میں تحریر فرمایا کہ میں مولوی اشرف علی تھانوی کا شاگرد تھا اور میں نے اتنی کتابیں یاد کی تھی، اتنی کتابیں مطالعہ کی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میں علم کا سمندر ہو چکا ہوں، لیکن امام احمد رضا کے فتاوی رضویہ کے خطبے کو میں نے پڑھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ سمندر ہونا تو دور کی بات ہے، ابھی تو میں سمندر کے کنارے سیپ ہی چن رہا ہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت کے علم کا کمال ہے کہ وقت کے بڑے بڑے دانشور اعلیٰ حضرت کے سامنے بالکل پھیکے نظر آتے ہیں، بڑے بڑے علامت الدہر اعلیٰ حضرت کے سامنے زانوں میں تلمس تہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب اعلیٰ حضرت کے علم کا یہ عالم ہے تو بتاؤ اعلیٰ حضرت جس نبی سے محبت فرماتے ہیں اس نبی کے علم کا اندازہ کوئی کیا لگا سکتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب آپ کے رب نے آپ کو سکھا دیا، آپ کے رب نے آپ کو بتا دیا۔ تو میرے دوستو، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان جس سرزمین پر آپ نے قدم رکھا ہے وہاں عشق رضا کی سرفرازیوں سے وہ پورا علاقہ جگمگاتا ہوا نظر آیا۔ وہ چیز میں آپ کو باب در باب بتاؤں گا۔ ابھی مجھ سے پیشتر حضرت علامہ مفتی شفیق رضا شمسی صاحب سے آپ نے سرکار تاج الشریعہ کے تعلق سے بہت قیمتی تقریر سماعت کی اور ان کی ایک کتاب ضیاء تاج الشریعہ کے نام سے منظر عام پر آئی، جس کا کل رات کو جامعۃ الرضا کے اسٹیج سے رسم اجرا کی گئی اور وہ کتاب بھی بحمدہ تعالی یہاں موجود ہے۔ تو انہوں نے بڑی قیمتی باتیں بتائی اور تاج الشریعہ کے حوالے سے ضیاء تاج الشریعہ میں بڑی قیمتی اور بہت شاندار کرامتیں ذکر کی گئی ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ تاج الشریعہ اس اعلیٰ حضرت کے وارث تھے، اس مفتی اعظم کے جانشین تھے جس اعلیٰ حضرت نے پوری دنیا کو عشق رسول کا جام پلایا، اور جس مفتی اعظم نے پورے بھارت کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ شدھی تحریک کے دور میں لاکھوں لوگوں کو کفار ہونے سے مفتی اعظم نے بچایا۔ ایمرجنسی کے دور میں جب سرکار مفتی اعظم عالم اسلام نے نسبندی کے خلاف فتویٰ دیا تھا، اس وقت اندرا نے اس وقت کے راشٹرپتی فخر الدین علی احمد کو بریلی بھیجا تھا اور کہا تھا کہ جا کر بریلی کے اس مفتی اعظم سے ان کے فتوے کو کہو کہ وہ واپس لے لیں، اس کے بدلے میں وہ جو چاہیں گے وہ انہیں دیا جائے گا، اگر وہ ریاستیں مانگیں تو ریاستیں دے دو، زمین مانگیں زمین دے دو، دولتوں کا انبار مانگیں وہ دے دو، لیکن کسی طریقے سے مفتی اعظم سے فتوے سے رجوع کروا لو، فتوے سے واپسی کروا لو، ان سے رجوع کروا لو، فتوے جو فتویٰ انہوں نے دیا ہے نسبندی کے خلاف اس فتوے سے مفتی اعظم سے رجوع کرا لو، تو وہ جو مانگیں اور جس چیز کی طلب کریں وہ انہیں دے دو۔ تاریخ گواہ ہے کہ وقت کا راشٹرپتی 3 دنوں تک آ کر بریلی میں پڑا رہا، لیکن حضور مفتی اعظم نے اسے پرمیشن بھی نہیں دیا کہ وہ ملاقات کر سکے، ملنے تک کا پرمیشن نہیں دیا۔ اور جب سرکار مفتی اعظم کے کان تک یہ بات پہنچی کہ راشٹرپتی نے آپ سے کہا ہے کہ آپ نسبندی کے خلاف جو فتویٰ دیے ہیں اس فتوے کو واپس لے لیں، تو سرکار مفتی اعظم نے فرمایا کہ مصطفیٰ رضا حکومت کو بدل سکتا ہے
بدلنے دے گا۔ مصطفیٰ رضا اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن اللہ کے قانون کو نہیں بدلنے دے گا۔ میرے دوستو، یہ سرکار مفتی اعظم کا تقوی، اسی لیے تاج الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں متقی بن کے دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر اور مفتی اعظم کی روش پہ چل کر، سرکار مفتی اعظم کے طریقہ کار کو اپنا کر جب سرکار تاج الشریعہ نے دنیا کی سیر فرمائی، دنیا کے دورے کیے، تو آپ نے جگہ جگہ محسوس کیا، تو آپ نے تحدیث نعمت کے طور پہ یہ شعر لکھا کہ نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں۔ تو میرے دوستو، بریلی مرکز اہل سنت ہے اور بریلی کی مرکزیت کل بھی قائم تھی، آج بھی قائم ہے اور قیامت کی صبح تک قائم رہے گی۔ یہ مرکزیت اس لیے نہیں ہے کہ بریلی میں بہت بڑی بڑی عمارتیں ہیں، یہ مرکزیت اس لیے نہیں ہے کہ بریلی میں راستے بڑے اچھے ہیں، سڑک بہت اچھی بنی ہوئی ہے، یہ مرکزیت اس لیے نہیں ہے کہ بریلی بڑی خوبصورت جگہ ہے، یہ مرکزیت اگر قائم ہے تو امام احمد رضا کے قدموں کی برکت سے قائم ہے۔ اس لیے کہ حضور حافظ ملت کے زمانے میں جب لوگوں نے کہا تھا، ان کے شاگردوں نے کہا تھا کہ حضور مبارک پور کو علم کا مرکز بنا دیا جائے، اس لیے کہ درسگاہ علم ہے یہ اور پورے بھارت سے لوگ یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہی نہیں بلکہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، افریقہ سے، امریکہ سے اور مصر سے، جاپان سے، بڑے بڑے دیشوں سے لوگ یہاں آتے ہیں، اسے مرکز بنا دیا جائے۔ تو حافظ ملت نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ارے بے وقوفو، مرکز تو بنا دو گے لیکن اعلیٰ حضرت کہاں سے لاؤ گے؟ مرکز تو بنا دو گے لیکن اعلیٰ حضرت کہاں سے لاؤ گے؟ مرکز بنانے کے لیے اعلیٰ حضرت کا ہونا ضروری ہے کہ اعلیٰ حضرت ہمارے پاس نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت تو بریلی شہر میں آرام فرما ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اپنی حیات پاک میں ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں۔ افریقہ کی سرزمین پر حضور تاج الشریعہ کا مناظرہ ایک عیسائی پادری سے ہوا۔ پادری اس کو کہا جاتا ہے جو عیسائیوں کا سب سے بڑا دھرم گرو ہوتا ہے، عیسائیوں کا سب سے بڑا پیشوا ہوتا ہے، اسے پادری کہا جاتا ہے۔ اس سے حضور تاج الشریعہ کا مناظرہ ہوا، مباحثہ ہوا۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان نے دلائل کی روشنی میں اسے خاموش کر دیا، لیکن ایمان کی توفیق اسے حاصل نہیں ہوئی۔ اب حضور تاج الشریعہ جہاں آرام فرماتے، رات کے وقت اس عیسائی پادری نے کیا دیکھا کہ اس مکان سے ایک نور نکلا، ایک روشنی نکلی جو آسمان کی طرف جاتی ہوئی نظر آئی۔ اس عیسائی پادری نے سوچا کہ چلو دیکھتے ہیں کہ یہ نور کیسا ہے، یہ روشنی کیسی ہے جس کی ضیائیں، جس کی تابشیں آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ جب جا کے دیکھتا ہے تو دیکھا کیا کہ حضور تاج الشریعہ عبادت میں مصروف ہیں اور انہی کے چہرے انور سے وہ نور آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ اس عیسائی پادری کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی، ایمان کی توفیق نصیب ہو گئی۔ حضور تاج
شریعہ کے قدموں پہ گرا اور کہا کہ حضور مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل فرما لیں۔ اس طریقے سے اس پیشوا کے جتنے ماننے والے عیسائی تھے وہ سب کے سب کلمہ پڑھ کے حلقہ بگوچے اسلام ہو گئے۔ تو سرکار تاج الشریعہ کو صرف باطنی نہیں، ظاہری شکل و صورت بھی اللہ نے اس طریقے کی عطا فرمائی تھی کہ ان کے چہرے انور کو، ان کے رخ زیبا کو جو دیکھ لیتا تھا وہ ایمان کی دولت سے مشرف ہو جاتا تھا، ایمان کی لذت پا لیتا تھا۔ اور یہی ولی کی پہچان بتائی گئی ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، ولی وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ یاد رکھو یہ خانوادہ رضا ہے جو کبھی دین کے معاملے میں کسی سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک سفلی باز مستان گھومتا تھا جو ہر جگہ لوگوں کو طرح طرح کے شعبدے دکھا کر، طرح طرح کے جادوئی نسخے دکھا کر اور لوگوں کو اپنے قریب کر لیتا تھا۔ ایک بہت بڑی بھیڑ اس کے ساتھ ہو گئی تھی، جاہلوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس مستان کے ساتھ ہو گئی تھی، اور وہ مستان خود کو پہنچا ہوا کہتا تھا، میں بہت پہنچا ہوا ہوں۔ ایک مرتبہ اس بدبخت نے کسی اعلیٰ حضرت کے غلام کو، اعلیٰ حضرت کے مرید کو کہا کہ تو مجھے اتنی دولت دے ورنہ میں بریلی شہر کو پلٹ دوں گا۔ کیا کہا؟ بریلی شہر کو پلٹ دوں گا، میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں بریلی شہر کو پلٹ دوں گا۔ اعلیٰ حضرت کے غلام نے جا کر اعلیٰ حضرت سے یہ کہا، سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اسے لے کے آؤ۔ جب اسے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لے جایا گیا، امام احمد رضا فرماتے ہیں تم بریلی شہر کو بعد میں پلٹنا، پہلے احمد رضا کی جوتی کو پلٹ کے دکھا دے، احمد رضا کی جوتی کو پلٹ کے دکھا دے۔ وہ شعبدوں کی طاقت لگاتا رہا، سفلی طاقتیں لگاتا رہا اور جادوئی حرکتیں کرتا رہا، لیکن اعلیٰ حضرت کے جوتے کو نہیں پلٹ سکا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب تو احمد رضا کے جوتے کو نہیں پلٹ سکتا تو بریلی شہر کو کیسے پلٹ سکتا ہے؟ تو میرے دوستو، فوراً امام احمد رضا کی نظر پڑی اور اس نظر کیمیا اثر کا یہ حال ہوا کہ اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ تمام چیزوں سے توبہ کر کے اور اعلیٰ حضرت کا مرید بن گیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اسی طریقے کا واقعہ علامہ ضیاء المصطفیٰ محدث کبیر نے رات جامعۃ الرضا کے اسٹیج سے بیان فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک بریلی میں ایک مجذوب رہتا تھا جس کا نام تھا دھوکا شاہ۔ کیا نام تھا؟ دھوکا شاہ، اور اس کو لوگ دھوکا شاہ کے نام سے ہی بلاتے تھے۔ وہ پہنچا ہوا مجذوب تھا۔ اب اس کو دھوکا شاہ کیوں کہا جاتا تھا اس کی حقیقت تو اللہ و رسول ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن میرے دوستو وہ ایسے حرکات و سکنات کیا کرتے تھے کہ لوگ ان کی چیزوں کو دیکھ کر، ان کی حرکات و سکنات کو دیکھ کر دھوکے میں پڑ جاتے تھے۔ لوگوں کو دھوکا ہو جاتا تھا، کبھی وہ ظاہر ہو جاتے تھے، کبھی غائب ہو جاتے تھے، کبھی ظاہر ہو جاتے، کبھی غائب ہو جاتے۔ تو اس طریقے کے تصرف کا عالم تھا، اس لیے لوگوں کی نظروں کو دھوکا ہوتا تھا کہ ابھی یہاں ہے کبھی وہاں ہے، اس لیے ان کو دھوکا شاہ کہا جاتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کے پاس ایک مرتبہ دھوکا شاہ نمودار ہو گئے اور اعلیٰ حضرت سے کہا کہ مولانا مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، آپ کا ایک فتویٰ مجھے بالکل غلط لگا۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا کہ میرا کون سا فتویٰ غلط لگا اور کون سا فتویٰ میں نے قرآن و حدیث کے خلاف دیا ہے، ذرا آپ بتا تو دیں۔ دھوکا شاہ نے کہا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی حکومت
جس طریقے سے پوری کائنات پر ہے اسی طریقے سے پورے آسمانوں پر بھی ہے، پورے آسمانوں پر بھی ہے۔ یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ دھوکا شاہ نے کہا کہ یہ بات آپ کی مجھے غلط معلوم پڑتی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب میں آنکھ بند کرتا ہوں تو پوری کائنات پہ رسول اللہ کی حکومت نظر آتی ہے، لیکن آسمانوں پر مجھے رسول اللہ کی حکومت نظر نہیں آتی، آسمانوں پر مجھے حضور کی حکومت نظر نہیں آتی۔ آپ کا یہ فتویٰ مجھے غلط معلوم دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میرا فتویٰ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اور جس طریقے سے نبی کی حکومت پوری کائنات پر ہے، پوری دنیا پر ہے، اسی طریقے سے آسمانوں پر بھی ہے۔ دھوکا شاہ سے بحث ہو گئی۔ دھوکا شاہ نے کہا کہ مولانا احمد رضا آپ نے مجھے ڈانٹا، اس قدر گرج کر کے آپ نے مجھے جواب دیا، اس کا تو خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا، اس کی سزا تو آپ کو ملے گی۔ یہ کہہ کے دھوکا شاہ چلے گئے۔ اب دیکھیے تھوڑی ہی دیر کے بعد خادم نے آ کے خبر دی کہ حضور مفتی اعظم چھت سے گر گئے ہیں۔ اس وقت حضور مفتی اعظم کی صغر سنی کا عالم تھا، کم سنی کا عالم تھا، 7 یا 8 سال کی عمر تھی۔ سرکار مفتی اعظم چھت سے گر گئے۔ اعلیٰ حضرت کو آ کر خادم نے خبر دی کہ حضور مفتی اعظم چھت سے گر گئے اور اب ان کے جسم میں سکت نہیں باقی ہے، لگتا ہے کہ روح جسم سے پرواز کر گئی، انتقال فرما گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے یہ تو اس کی امانت ہے، اس نے لے لیا۔ احمد رضا کو اس کا کوئی غم نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اعلیٰ حضرت جب گھر تشریف لے گئے، اعلیٰ حضرت سے گھر کی مستورات نے، بیگم نے بھی کہا کہ آپ نے مجذوب سے اس طریقے سے پنگا لے کر اچھا نہیں کیا، اس لیے کہ مجذوب سے پنگا لینا اچھا نہیں تھا۔ دیکھیے بیٹے کا کیا حال ہوا۔ اعلیٰ حضرت سرکار تشریف لے گئے جہاں سرکار مفتی اعظم ہند کے جسم پاک کو رکھا گیا تھا، اعلیٰ حضرت سرکار وہیں پہ تشریف لے گئے اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیا۔ امام عشق و محبت نے تمام لوگوں کو جواب دیا کہ ایک مصطفیٰ رضا کیا، اگر سینکڑوں مصطفیٰ رضا اللہ مجھے دے دے تو میں نبی کی محبت میں نبی کے ناموس کے لیے قربان کر دوں۔ اب اتنا کہنا ہی تھا کہ حضور مفتی اعظم اٹھ کے بیٹھ گئے، اتنا کہنا تھا، سرکار مفتی اعظم اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہا کہ یہ میرے خدا کی قدرت ہے، اس کا فضل ہے کہ وہ اپنے محبوب بندوں کا جس طرح چاہتا ہے امتحان لیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت آئے، اپنے دارالافتاء میں تشریف رکھے ہوئے تھے کہ دھوکا شاہ چلے آئے، اور دھوکا شاہ نے آ کر کے کہا اس مجذوب وقت نے کہ مولانا احمد رضا میں آپ سے اپنی غلطی کی معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صحیح کہتے تھے کہ جس طریقے سے مصطفیٰ کی حکومت دنیا پر ہے اسی طریقے سے آسمانوں پر بھی ہے، جس طریقے سے زمینوں پر نبی کی حکومت ہے اسی طریقے سے آسمانوں پر بھی ہے۔ اب مجھے آقا کی حکومت آسمانوں پر بھی نظر آ رہی ہے۔ میرے دوستو پتا چلا کہ جو اپنے وقت کا مجدد ہوتا ہے وہ مجذوب کی آنکھوں کو بھی کھول دیا
دیا کرتا ہے، وہی مجذوب ہیں جن کو کل تک صرف زمین پر حضور کی حکومت دکھائی دیتی تھی، انہیں آج مصطفیٰ کی حکومت آسمانوں پر بھی دکھائی دینے لگی۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا تصرف ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں مکتوبات شریف میں کہ جو اپنے وقت کا مجدد ہوتا ہے، تمام اولیاء اللہ کی روحیں اس کی بارگاہ سے مستفیض و مستنیر ہوا کرتی ہیں، یعنی اس کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرات ایسے مجدد ہیں جنہوں نے صرف اس زمانے میں نہیں بلکہ پچھلے زمانوں میں جو بزرگوں پہ اعتراضات کیے گئے تھے، ان تمام اعتراضوں کا شافی جواب عطا فرمایا، مکمل جواب عطا فرمایا۔ میرے دوستو، اعلیٰ حضرت سے پہلے علامہ ابن عابدین شامی سے پوچھا گیا تھا کہ یہ بتائیے کہ قرآن افضل ہے یا رسول افضل ہے؟ قرآن افضل ہے یا رسول افضل ہے؟ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا الاحوط والوقت، یہ مسئلہ ایسا ہے جس میں خاموشی ہی بہتر ہے۔ اعلیٰ حضرت کا دور آیا، اعلیٰ حضرت نے بڑی آسانی سے جواب عطا فرمایا اور فرمایا کہ ہمارے سامنے یہ مسئلہ بالکل آفتاب کی طرح ظاہر ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر قرآن سے مراد وہ قرآن ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ قرآن، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس قرآن کی دوات مراد ہے، اس کی روشنائی مراد ہے، اس کے تمام کاغذات مراد ہیں، تو ان تمام چیزوں سے بلکہ دنیا کی تمام چیزوں سے میرے نبی کی ذات افضل ہے۔ اور اگر قرآن سے مراد وہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، تو یاد رکھو کہ وہ کلام خدا بندی ہے، اس سے افضل کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے حضور تاج الشریعہ کی کرامت دیکھو اور تقویٰ دیکھو، ان کا علم و فن دیکھو، ان کی فقہی بصیرت دیکھو، علم حدیث کا وجدان دیکھو کہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی شریف میں حضور تاج الشریعہ بیٹھ کر دلائل الخیرات شریف پڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک عرب عالم دین نمودار ہوا۔ ایک عرب عالم دین، بہت بڑا عالم تھا ملک عرب کا، مدینہ منورہ کا بہت بڑا مفتی، اس نے آ کر کے کہا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ میرا نام اختر رضا ہے اور میں بریلی شہر سے آیا ہوں، ہندوستان کے شہر بریلی سے آیا ہوں۔ کہا کہ ایک سوال میرا تھا، اس سوال کا جواب آپ دے دیں۔ حضور تاج الشریعہ نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کیا سوال ہے؟ اس عرب عالم دین نے کہا کہ ایک حدیث ہے جس حدیث کو آپ لوگ اکثر پڑھتے ہو لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ کہا کون سی حدیث ہے جو صحیح نہیں ہے؟ وہ حدیث تو ذرا بتاؤ۔ کہا کہ وہ حدیث جو آپ لوگ پڑھتے ہیں، جس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے گھر والوں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ تو ابو لہب نے کہا کہ روزانہ تو میرے ساتھ عذاب کا معاملہ رہتا ہے، لیکن بروز پیر جسے یوم الاثنین کہا جاتا ہے، یعنی سوموار پیر کے دن بروز دوشنبہ میری انگلیوں میں شہد پیدا کر دی جاتی ہے جو شہد کی طرح میٹھا، جام ایسا ہوتا ہے جو شہد سے بھی زیادہ میٹھا اور برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اسے پی کر کے میں اپنی پیاس بجھا لیتا ہوں۔ یہ اس لیے کہ جب میرا بھتیجا محمد پیدا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے انہی انگلیوں سے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ وہ
وہ حدیث بخاری شریف باب و امہاتکم اللاتی ارضعنکم میں ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ فلما ماتا ابو لہب اریہ بعض اہلہ بشر غیبۃ لم الق بعدکم خیرا، یعنی ابو لہب نے کہا کہ تمہارے بعد تو کوئی بھلائی نصیب نہیں ہوئی، انی سقیتو بہذہ بے اطاعتی سویبا، یعنی ایسا ہے کہ بروز سموار میری ان انگلیوں میں شہد پیدا کر دیا جاتا ہے جسے میں پی کر کے اپنی پیاس بجھاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہی انگلیوں سے میں نے اپنے بھتیجے محمد کی ولادت پر اپنی لونڈی سویبا کو آزاد کر دیا تھا۔ تو میرے دوستو، اس عرب عالم دین نے کہا کہ یہ حدیث غلط ہے، جھوٹی ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ یہ حدیث غلط کیسے ہے، جھوٹی کیسے ہے؟ اس عرب عالم دین نے کہا کہ قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے لا یخفف عنہم العذاب، کافروں سے کبھی عذاب نہیں ختم کیا جاتا، نہ اس کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی، کوئی کمی کی جائے گی، کافروں کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس لیے جب قرآن موجود ہے اور قرآن کی آیت دلالت کر رہی ہے، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ کافروں کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، تو یہ بتائیے کہ یہ حدیث صحیح کیسے ہو سکتی ہے کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے عذاب میں تخفیف کی گئی، کمی کی گئی۔ اب دیکھیے، اگر کوئی دوسرا عالم ہوتا، کوئی دوسرا مفتی ہوتا تو اسے دن میں تارے نظر آنے لگتے، اس کی حالت خراب ہو جاتی کہ اس کا جواب کیا دیا جائے۔ اس عرب عالم دین نے کہا کہ اصول یہ ہے کہ جب قرآن کے مقابلے میں حدیث آ جائے تو حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا اور قرآن پہ عمل کیا جائے گا، یہ اصول ہے۔ لہذا اب یہ بتائیے کہ قرآن کو چھوڑ کر آپ لوگ حدیث کو پکڑے ہوئے ہیں اور حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا کلاہما صحیحان، دونوں صحیح ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ دونوں صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہا کہ سنو، اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن پاک میں فرمایا لا یخفف عنہم العذاب، یعنی کافروں کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی، اس کا تعلق عالم آخرت سے ہے، عالم آخرت سے ہے۔ اور حدیث پاک میں جو ہے کہ ابو لہب کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے، اس کا تعلق عالم دنیا سے ہے، اس کا تعلق عالم دنیا سے ہے۔ لہذا حدیث بھی صحیح ہے اور قرآن پاک کی آیت بھی صحیح ہے۔ جب سرکار تاج الشریعہ نے دلائل کی روشنی میں اس عرب عالم دین کو جواب دیا تو وہ ہکا پکا رہ گیا، اور اس نے حضور تاج الشریعہ کے قدموں کو چوم کے کہا کہ آج تک اس حدیث کا کوئی تشفی بخش جواب مجھے نہیں دے سکا تھا، آپ پہلے عالم دین ہیں جنہوں نے اتنا بہترین جواب عطا فرمایا۔ تو میرے دوستو، جب سرکار تاج الشریعہ کے علم کا یہ عالم ہے تو بتاؤ اعلیٰ حضرت کے علم کا کیا عالم رہا ہوگا؟ وہ اعلیٰ حضرات جنہوں نے حرم شریف کی سرزمین پر 7.5 گھنٹے میں علم غیب مصطفیٰ پر جب سوال قائم کیا گیا تو آپ نے جب لکھنا شروع کیا تو 7.5 گھنٹے میں بڑی ضخیم کتاب الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کے نام سے تحریر فرما دی۔ تو میرے دوستو، یہ اعلیٰ حضرت ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے علم کا جب یہ عالم ہے تو بتاؤ وہ نبی، وہ رسول جو زمین پہ بیٹھ کر عرش اعظم کو دیکھتے ہیں، وہ نبی جو زمین کی پستی سے عرش اعظم کا مشاہدہ فرماتے ہیں، اور وہ نبی
جو گنبد خضرا میں آرام فرماتے ہوئے ساری کائنات کے اہل محبت کا درود ملاحظہ فرماتے ہیں، اس نبی کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اور وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وما ينطق عن الهوى ان هو وحی الا یوحی، اے محبوب جو آپ بولتے ہیں وہ آپ نہیں، آپ کی زبان سے آپ کا رب کلام کرتا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے محبوب ہجرت کی رات جو کنکریاں آپ نے کافروں کی طرف پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں، آپ کے رب نے پھینکی تھی۔ سبحان اللہ، ہاتھ مصطفیٰ کا ہے لیکن پھینک رہا ہے خدا۔ تو میرے دوستو، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اور تعجب تو دیکھو کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ تماشا تو یہ ہے کہ دوزخ کی آتش جلائے خدا اور بجھائے محمد۔ تماشا تو یہ ہے کہ دوزخ کی آتش جلائے خدا اور بجھائے محمد، لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جزائے دارین عطا فرمائے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ آپ لوگ نیند کی آغوش میں ہیں اور وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے اپنی گفتگو کو یہ کہتے ہوئے میں ختم کرتا ہوں کہ محب مکرم عالی قدر جناب حافظ شاہد رضا نوری صاحب نے اس جلسہ تاج الشریعہ کا انعقاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالی تاج الشریعہ کانفرنس کے صدقے میں ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور انہیں مقبول انعام بنائے، اور ہمارے عزیز القدر محب مکرم عاشق تاج الشریعہ حضرت سید ضیاء احمد بخاری صاحب قبلہ جو یہاں اسٹیج پہ تشریف فرما ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت کے فیضان سے مالا مال فرمائے، دین و دنیا میں ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرمائے۔ اخیر میں میرے ساتھ پڑھ لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب کو رب العالمین اپنے حبیب کا سچا دیوانہ بنائے، اور یہاں ہمارے ہردی عزیز خلیفہ صوفی احمد رضا قادری قلندری صاحب ان کو بھی اللہ جزائے دارین عطا فرمائے۔ مجمع میں بیٹھ کر سننے والے جتنے عاشقان امام احمد رضا، عاشقان تاج الشریعہ، عاشقان مدار پاک، عاشقان بزرگان دین ہیں، ان سب کو مولا دین اور دنیا کی بے شمار سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، بجاہ حبیبہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔